وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اس آیت مبارکہ میں یہود کی ایک شرارت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب محفل لگی ہوتی تو جو منافقین یہود تھے، مسلمانوں میں شامل ہو چکے تھے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات دوبارہ پوچھنی ہوتی، جیسے آدمی کو بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کہتا ہے کہ جی ذرا مجھے دوبارہ سمجھا دیجئے، مجھے بات سمجھ نہیں آئی، میری طرف توجہ کیجئے۔ تو اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے تھے راعنا۔ راعنا عربی کا ہی لفظ ہے، اس کا معنی بنتا ہے ہماری رعایت کیجیے، یعنی تھوڑا سا ہمارا بھی خیال کیجیے، ہمیں دوبارہ سمجھا دیجیے۔ لیکن وہ اس راعینا کو تھوڑا سا کھینچ کر کہتے تھے، راعینا یعنی عین کو تھوڑا سا کھینچ دیتے تھے، تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ راعی یہ چرواہے کو کہتے ہیں، تو راعینا اگر تھوڑا سا عین کو کھینچ دے تو معنی بن جاتا ہے ہمارے چرواہے۔ تو وہ اس طریقے سے شرارت کیا کرتے تھے کہ اور دل میں خوش ہوتے تھے کہ دیکھیں ہم نے برا بھلا بھی کہہ دیا، ہم نے مذاق بھی اڑا لیا اور پتہ بھی نہ چلا۔ انہی یہود سے، منافقین سے سن کر بعض مسلمان بھی یہ لفظ کہہ دیتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنا ہوتا، اپنی بات عرض کرنی ہوتی، تو کہہ دیتے یا رسول راعینا یا رسول اللہ، ہماری رعایت کیجیے اللہ کے رسول۔ تو اب وہ خوش ہوتے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ راعینا ان کی عبرانی زبان میں کوئی گالی ہے، تو وہ والا مفہوم مراد لیتے تھے، اور صحابہ وہ عربی والا مفہوم سمجھتے تھے۔ تو پھر جب علیحدہ بیٹھتے تو ایک دوسرے پر ہاتھ مارتے اور ہنس ہنس کے ایک دوسرے پر گرتے کہ دیکھو ہم نے کیسا بے وقوف بنایا ہے، انہی کی زبان سے ہم یہ الفاظ کہلوا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا مت کہا کرو، اس کی جگہ انظر نہ کہہ دیا کرو۔ اس کا بھی وہی مطلب ہے، ہماری طرف دیکھیے، ہمارا خیال کیجئے، ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ تو انظر نہ کہو، راعینا لفظ ہی کہنا چھوڑ دو۔ واسمعوا، اور دھیان سے سنا کرو تاکہ تمہیں بار بار یہ نہ کہنا پڑے کہ ہمیں دوبارہ سمجھا دیجئے۔ اور رہ گئی ان کافروں کی بات، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اسی طرح یہ یہود وہ کہا کرتے تھے مسلمانوں کو کہ جی ہم بڑے آپ لوگوں کے خیر خواہ ہیں، اور ہماری تو دل کی تمنا ہے، بڑی دل کی خواہش ہے کہ تم لوگوں کو جو دین ملا ہے وہ اچھا دین ملتا، وہ ہم سے بھی بہتر دین ملتا، لیکن کیا کریں کوئی اتنا اچھا دین تمہیں نہیں ملا، یعنی ہمارے دین سے اچھا دین نہیں ہے کہ ہم بھی اس کی اتباع کر لیں۔ خواہش تو ہماری بھی بڑی تھی کہ جب دین اس زمانے میں تمہیں مل ہی رہا ہے تو کوئی اچھا تو ملتا، پر ہمیں تو کوئی اتنا اچھا یہ دین نہیں لگا، اس لیے ہم اس کی اتباع نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کوئی تمہارے خیر خواہ نہیں ہے اور کوئی تمہارا بھلا چاہتے نہیں ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ان اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ بالکل پسند نہیں کرتے، وَلَا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہی مشرکین پسند کرتے ہیں، أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ، یہ کہ تم پر اتارا جائے، مِنْ خَيْرٍ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر، وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے۔ اور یہ کیوں؟ وہ اصل میں وہی ضد اور عناد کی وجہ سے تل ملا رہے ہیں، ان سے کچھ بن نہیں پا رہا۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں۔ اب یہ حسد کی آگ میں جلتے رہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کر لیا اور عرب کو
اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیا، یہ تو اس کا فضل ہے، اب یہ حسد کیا میں جلنے کا کیا فائدہ ہے؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بڑے فضل والے ہیں۔ اللہ تعالی حسد کی اور ضد کی آگ سے اور ایسے جذبات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ حق دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے ایک دعا ہے، یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔